موضوع الدرس الوفاء بالعقود، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں جو سورت المائدہ ہے، اور اس کا دوسرا نام سورت العقود بھی ہے، اور یاد رکھیں کہ سورتوں کے جو نام ہیں نا پورے قرآن شریف میں، وہ سورت کے اندر موجود ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سورت البقرہ ہے تو اس میں وہ قصہ ہے گائے کا، ان تذبحوا بقرہ، تو اس لیے اس سورت کا نام بھی بقرہ رکھا گیا۔ سورت آل عمران ہے تو اس میں قصہ ہے آل عمران کا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ سورت النساء میں چونکہ قواعد و احکام بھی عورتوں کے ہیں تو اس کا نام بھی سورت النساء آیا، اور اس سورت میں اس کا نام سورت مائدہ ہے کیونکہ اس میں مائدہ کا معنی ہوتا ہے خوان۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سورتوں کا نام جو ہے وہ سورت کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسے سورت محمد ابتدائی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اسی طرح سورت مریم تو اس میں قصہ بی بی مریم ہے، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ تو بہرحال یعنی ایک اصول یاد رکھیں کہ جتنے نام ہیں صورتوں کے وہ خود صورتوں کے اپنے الفاظ مبارکہ سے یعنی ماخوذ ہیں، گویا وہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی بندے نے سورت کا نام نہیں رکھا، کسی آدمی نے سورت کا نام نہیں رکھا،
تو سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء جو اس سے پہلے ہے، سورۃ النساء کے اندر بھی مضامین جو تھے نا وہ سارے عقود کے بارے میں تھے. عقد نکاح ہے، عقد طلاق ہے، عقد حلت ہے، عقد حرمت ہے، اور پھر اس میں عدت طلاق ہے، عدت وفات ہے. تو وہ بھی سارے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ عہود تھے جن کا پورا کرنا ضروری تھا. اور اسی زمین میں پھر یہ بھی آیا کہ یہودیوں نے باوجود اللہ سے عہد کے بھی معاہدے توڑ ڈالے. فبما نقضهم میثاقهم، کہ یہودیوں کی یہ بڑی بری عادت تھی کہ انہوں نے اللہ سے بھی عہد کیا تو توڑ ڈالے اور حضور پاک سے بھی عہد کیا تو توڑ ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی باقاعدہ انہوں نے عہد کیا تھا میثاق مدینہ کے نام سے جو معروف ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے اور نہ ایک دوسرے سے جنگ لڑیں گے، نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کریں گے. لیکن انہوں نے وہ بھی توڑ ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قتل کرنے کی بھی سازش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی دیت کے بارے میں چونکہ حلیف تھے یہودی، دیت ادا کرنی تھی تو حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں بھی تم بھی مدد کرو اس بیچارے کی تاکہ اس کی جان جو ہے چھوٹ جائے قتل سے. تو ان لوگوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ان کے قلعے کی جو دیوار تھی اس کے سائے میں انہوں نے جگہ بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے. اور پروگرام یہ تھا کہ اوپر ایک بڑا پتھر لے کے آدمی کھڑے رہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جگہ پہ آگے بیٹھیں گے تو اوپر سے ہم پتھر گرا دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے جی اتفاقی بات ہے کہ اوپر کو پتھر تھا، پتھر گر گیا. اینٹیں گر جاتی ہیں، پتھر گر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق، پروگرام کے مطابق تشریف لے جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے آپ کو خبر کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا ہے، آپ واپس آ جائیں، مت جائیں وہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے گئے تو یہودیوں نے اپنا وعدہ جو تھا وہ توڑ ڈالا. اور اسی طرح بہت ساری آیات مبارک میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کہ جو یہودیوں نے ظلم کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنے بعد حلال چیزیں بھی حرام کر دی بطور سزا. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس صورت میں بھی یعنی عقود کا ذکر تھا اور اب اس صورت مبارک کی ابتدا جو ہے وہ بھی ہمیں اسی لفظ عقود سے شروع ہوئی ہے جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اوفوا بالعقود، کہ جو بھی عقد کرو، عہد کرو، معاہدہ کرو، اتفاق کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرو. کیونکہ یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ نقض عہد کرے، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ وعدہ کر کے خلاف کرے. کیونکہ وعدے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد پورا کیا کرو، عہد کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے سورۃ النساء میں اللہ نے خطاب کیا تھا یا ایھا الناس، لیکن اس صورت میں اللہ نے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اوفوا بالعقود. اور اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی حقیقی تعداد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک مشہور بات ہے کہ 1,24,000 نبی گزرے ہیں، تو یہ اسرائیلی روایت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسرائیلی روایات جو ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا. لا نکذب ولا نصدق، نہ تو ہم ان کو جھوٹا کہیں گے نہ سچا کہیں گے. چونکہ یہودیوں کا کیا اعتبار ہے جنہوں نے اللہ کی تورات بدل ڈالی ہے، وہ کسی اور روایت کو کیسے صحیح بیان کریں گے یا ان پہ اعتماد کیا جائے گا. لیکن علماء اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ان کی روایت جو ہے ہمارے قرآن و حدیث کے موافق ہے تو آنکھیں بند کر کے لے لو، اور مخالف ہے تو آنکھیں بند کر کے پھینک دو.
اور اگر صرف معلومات کے لیے ہے تو ذکر کر دو کہ معلومات ہے نا، کوئی مسئلے کا بیان تو ہے نہیں. تو یہ بھی اسرائیلی روایت ہے کہ 1,24,000 نبی، اللہ عالم. صحیح حدیث، صحیح عدد جو ہے وہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث مبارک. اللہ نے قرآن پاک میں 25 انبیاء ہیں جن کا نام لے کے ذکر کیا، صرف 25 پیغمبر، باقی کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا. اجمالاً کہہ دیا کہ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، میرے محبوب بہت پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بھی نہیں کیا، آپ پر ذکر بھی نہیں کیا. تو ان پر ہمارا اجمالی ایمان ہوتا ہے کہ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے. اور کتنے ہیں یہ عدد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مبارک میں. ہاں البتہ حدیث مبارک میں عدد رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ 313 ہیں. رسول اور نبی میں یاد رکھو فرق ہوتا ہے. رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب نہیں ہوتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور صاحب کتاب ہیں تورات، اور ہارون علیہ السلام نبی تو ہے لیکن رسول نہیں ہے. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ کل رسول نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ بنیادی اصول ہیں قرآن اور احکام شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھی رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں. اگر آدمی کو یہ بھی پتہ نہ ہو تو پھر کسی کے سامنے وہ بات بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے یہ تو بہت اہم باتیں ہیں. ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا، یاد رکھیں. تو اب یہ ہے کہ جتنے رسول ہیں ان کی تعداد کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 313. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب میدان بدر میں سب سے پہلے غزوے کے لیے نکلے ہیں تو خدا کی شان دیکھیں کہ صحابہ کی تعداد بھی 313 تھی. تو اس لیے بعض روایات میں آتا ہے علی عدد الرسل، یعنی صحابہ کی تعداد اتنی تھی جتنے اللہ کے رسول تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول بھی 313 تھے. اور پھر ان 313 میں 5 رسول جو ہے یاد رکھیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں. تمام پیغمبر شان والے ہوتے ہیں لیکن ایک پیغمبر کا شان دوسرے سے زیادہ بھی ہوتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، اللہ نے رسولوں کو بھی رسولوں پہ فضیلت دی ہے. بعض پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بغیر واسطے کے کلام فرمایا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس لیے رسولوں میں بھی تفضیل ہے. اور 5 اولو العزم من الرسل جو ہے وہ سارے رسولوں میں افضل ہیں. اور پھر ان 5 اولو العزم میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. یہ اولو العزم جو ہے ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے رسول گزرے ہیں یا نبی گزرے ہیں اللہ نے جب بھی خطاب فرمایا ہے تو نبی کو فرمایا ہے، رسول کو فرمایا، امت کو نہیں فرمایا. یاد ہے، یعنی جتنے پیغمبر گزرے ان کی امتوں کو کبھی خطاب نہیں کیا گیا. اللہ نے جب بھی خطاب کیا تو پیغمبر سے خطاب کیا. یا آدم نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے نوح علیہ السلام نام سے کسی امت کو خطاب، یہ شان امت محمد مصطفیٰ کا ہے. یہ ہمارے حضور کی وجہ سے سرکار دو جہاں کی رحمت و برکت سے کہ جیسے اللہ نے حضور کو خطاب فرمایا آپ کی امت کو بھی خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کئی مقام پہ خطاب فرمایا. جہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، جہاں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اور اسی طرح آپ کو اللہ نے آپ کی امت کو بھی حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جیسے اس صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس بات کو سمجھا کریں کہ اگر بادشاہ کسی کو خود مخاطب کرے تو اس بات میں کتنا بڑا وزن ہوگا۔ ایک تو ہے نا کہ بادشاہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، آپ کو حکم نامہ بھیجا ہے، آپ کو اطلاع بھیجی، ایک ہے کہ نہیں بادشاہ خود براہ راست کلام کر، تو اللہ جب خود مومن کو حکم دے تو پھر بھی مومن پورا نہ کرے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ یاد رکھو عقد اول، یہ پہلا عقد کیا ہے؟ حلت و حرمت کا عقد ہے، یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ پہلا عقد ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ کی شان ہے۔ دیکھو یہود جو ہیں ان پہ بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو گئیں، اور نصارہ جو ہیں وہ تو مدر بدر آزاد ہو گئے نا، ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، وہ بکرا بھی کھا لیتے ہیں اور خنزیر بھی کھا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ یہ شان اللہ نے حضور کی امت کو دی ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی چیز کو حرام کر رہے ہیں تو اس کا معنی ہے ہمارے لیے وہ چیز جو ہے نقصان دہ ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ حرام کر دیں۔ اور اگر اللہ نے کوئی چیز اپنے بندوں کے لیے حلال کر دی ہے تو اس کا معنی ہے اس میں اسی کے لیے فائدہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ خنزیر جو ہے شریعت میں حرام، نجس العین ہے، یعنی خنزیر ہے اور کتا جو ہے یہ نجس العین ہے، یعنی یہ پاک ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ان کے بدن کا کوئی عضو بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ایسے دیکھو نا بعض جانور ہیں وہ مر گیا لیکن آپ اس کا چمڑا اتار لیں اور چمڑے کو آپ دباغت کر دیں، رنگ دیں، دھو لیں، صاف کر لیں تو چمڑا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن خنزیر کا اور کتے کا چمڑا استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نجس العین، اس کے حلال ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ حرام کر دیا، حرام ہے، لیکن کافر جو ہیں نا ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی نا، وہ کہتے تھے عجیب بات ہے، دیکھو اب گائے ہے، بکرا ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، ہمارے وحشی ہے، یہ تو حلال ہے، خنزیر کیوں حرام ہے بھائی؟ تو بہرحال اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ان کی جو میڈیکل سائنس ہے اس کی تحقیق کے مطابق یعنی یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو سب سے گندی بیماریاں ہیں نا، کینسر ہے، ایڈز ہے، اس کا ایک سبب جو ہے وہ خنزیر بھی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے، تحقیق کی ہے کہ خنزیر کھانے سے آدمی کے اندر جو غیرت کا اللہ نے جنین رکھے ہیں وہ مر جاتے ہیں، آدمی بغیرت ہو جاتا ہے، اس کو پھر یہ غیرت نہیں رہتی کہ میری بیوی ہے اور کسی دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے اور میری بیوی ہے اور کسی دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل رہی ہے، وہ غیرت رہتی نہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہے بس ٹھیک ہے، میں نے بھی بات کر لی، اگر اس نے کر لی ہے تو کیا ہے، اگر میں نے کسی دوسری عورت کو دیکھ کے انجوائے کر لیا اور میری عورت نے کسی کو دیکھ لیا کیا فرق پڑتا ہے، وہ غیرت کا جرثومہ ہی مر جاتا ہے۔ اب وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا کہ جانور کو ذبح کرو،
اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ذبح کرو تو تیز دھار چھری سے ذبح کرو، جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ احسن الذبح، حضور نے فرمایا ذبح بھی اچھے طریقے سے کیا کرو، یہ نہیں کہ کند چھری سے مار رہے ہو، رگڑ رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو۔ اور یہ بھی سنت کا طریقہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹایا جائے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہو جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے چھری پکڑ کے ذبح کیا جائے، اور ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جائے، تاکہ یہ اعتقاد ہو کہ مارنے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہیں اس کو مارنے والے؟ اسی کی ذات ہے جو کسی کو مارتی ہے یا جلاتی ہے۔ اور ہمارے لیے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس میں اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حلال ہوگا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس کو نہ کھائیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ حرام ہے۔ اب صرف اسی ذبح کو دیکھ لو کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس سے جو دم مسفوح نکلتا ہے، جو خون نکلتا ہے، وہ حرام ہے۔ اور اس کے نکلنے سے اللہ کی شان یہ ہے کہ جانور کے اندر جو خطرناک چیزیں ہیں وہ اسی دم مسفوح میں نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ اچھی طرح سے وہ خون جو ہے نکل جائے، نچڑ جائے، صاف ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ میں خود یعنی اپنا ایک دفعہ سفر کر رہا تھا پیرس کا، تو سیر کرتے کرتے وہ سارا دن ہی گزر گیا، تو بڑی بھوک لگی۔ تو میں نے ساتھی سے کہا کہ بھائی یہاں کا ہوٹلوں کا جو ہے وہ تو اعتبار ہے نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کوئی فروٹ شروٹ لے آؤ اور پارک میں کسی بینچ پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں بس، چونکہ وہاں آپ سڑک پر کھڑے ہو کر تو نہیں کھا سکتے نا کہ کھا لیں اور پھینک دیں، وہاں تو باقاعدہ اس کو اپنی مستقل جگہ پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی ہم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ایک دوست آیا تو دوڑ کے آ کے مجھے ملا محبت سے، کہتا ہے حضرت آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا۔ کہتا ہے میں آپ کا شاگرد ہوں، وہ بنگالی تھا۔ کہنے کا میں آپ کا شاگرد ہوں، میں تو وہاں 3 سال آپ کے پاس تفسیر پڑھتا رہا ہوں، فلاں سورت سے فلاں سورت تک پڑھا ہے میں نے، پھر میں نے چھوڑ دیا، اللہ کی شان ہے کہ مدت ہو گئی ادھر آ گیا۔ اور اس نے کہا کہ استاد آپ مہربانی کریں، کھانے کا وقت ہے، آپ کھانا میرے ہوٹل میں کھائیں۔ میں نے کہا ہوٹل کا بنی ہوٹل بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ پاک نے کیسے بھیج دیا، بھائی خیال میں بھی نہیں تھا، کہاں کا شاگرد، مدت گزر گئی، شکل بھول گئی۔ وہ ہمیں بہرحال لے آیا تو اس پوری گلی میں کم از کم کچھ بھی نہیں نہ تو 50 ریسٹورنٹ ہوں گے، یعنی 25 اس طرف 25 اس طرف، اور ساری ٹیبل جو ہے نا وہ سڑکوں پہ لگی ہوئی، جیسے وہ فوڈ اسٹریٹ ہوتی ہے نا، پوری گلی جو ہے وہ کھانے کے لیے مختص ہو گئی۔ تو وہ ہمیں اپنے ہوٹل میں لے آیا۔ اس نے کہا استاد اللہ کا شکر ہے، آپ سے جو قرآن پڑھا تھا اس کا اثر ہے، یہ واحد ہوٹل ہے میرا جس میں حلال ہے، اور یہ واحد ہوٹل ہے میرا جس میں شراب نہیں بکتی، سگریٹ بھی نہیں بکتی۔ اس نے کہا یہاں ہوٹل کا لائسنس نہیں مل سکتا جب تک آپ لکھ کے نہ دیں کہ ہم شراب بھی بیچیں گے، خنزیر بھی بیچیں گے، سگریٹ بھی بیچیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہر آدمی کی آزادی ہے، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں پیتا، ایک آدمی شراب پیتا ہے کہ نہیں، تم پینے والوں کو آزادی دیتے ہو تو نہ پینے والوں کو آزادی کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے کورٹ میں عدالت میں جا کے مقدمہ لڑا، 3 سال تک میرے کپڑے بک گئے، میرا کچھ نہیں رہا استاد۔ 3 سال کے بعد میرے حق میں کورٹ نے فیصلہ کیا بھی بات تو ٹھیک کہتا ہے، ان کو بھی آزادی دو، یہ جو پکائیں پکائیں، جو نہ پکائیں نہ پکائیں۔ انہوں نے کہا اب میرے ہوٹل میں الحمدللہ 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 کوئی حرام، یہ سگریٹ ہی نہیں ہے تو باقی حرام کیا ہوگا؟ اور جانور میں خود جا کے لیتا ہوں، خود ذبح کرتا ہوں، خود بناتا ہوں، خود آگے یہاں پکواتا ہوں، میں سلاٹر ہاؤس میں خود جاتا ہوں، اعتبار نہیں کرتا کسی کو۔ ہوٹل اس کا بھرا ہوا تھا اور سارے وہاں فرینچ بھی اور انگریز بھی اور کافر نے کہ یہ
اور نے کہا استاد ان ہوٹلوں میں یہ نہیں جاتی، ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں لذت ہے، ادھر لذت نہیں ہے. خدا کی شان ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا حلال حرام کیا ہوتا ہے، لیکن تم لوگوں کے کھانے میں لذت ہے بڑی. تو اللہ نے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے حلال میں ایک لذت رکھی ہے جو حرام کے اندر نہیں مل سکتی. تو نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب ترین اگر ہوٹل اس گلی میں ہے تو میرا ہے. خیر پھر تو اور میرے کئی دوست نکل آئے وہاں، وہ ہاشمی صاحب تھے اور تھے الحمدللہ. میں ویسے گیا تھا صرف ایک دن کے لیے، پروگرام نہیں تھا، ایسے خیال آ گیا کہ میری ٹکٹ جو ہے وہ لندن سے جدہ بھی ہو سکتی ہے، لندن سے پیرس اور پیرس سے جدہ بھی ہو سکتی ہے، تو میں ٹرانزٹ لے سکتا ہوں 3 دن کا. تو مفت میں پیرس کیوں نہ دیکھیں جب ٹکٹ ہے ہمارے پاس. تو اس لیے میں چلا گیا، کسی کو نہیں بتایا، لیکن اللہ پاک نے وہاں بھی آدمی بھیج دیے قرآن کی برکت سے اور حرم شریف کے درس کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دوست نکل آئے کہ انہوں نے کہا جی آپ تو اگر یہاں مہینہ بھی رہے نا حضرت تو آپ ہماری دعوتیں نہیں کھا سکتے. اتنے الحمدللہ ہم موجود ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال میں عزت بھی ہے، لذت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور جو حرام کیا ہے اس میں نقصان. آپ دیکھیں کتا ہے، اس کے اندر جو جراثیم ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ مار لے اس کو 7 دفعہ دھونے کے بعد مٹی کے ساتھ بھی رگڑو. تو اب جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہیں وہ آگ میں بھی برتن ڈال دو تو نہیں مرتے، نہیں جلتے، لیکن مٹی مارو تو مر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اس کو ایک دفعہ مٹی سے رگڑا جائے پھر اس کو دھویا جائے. تو اب اس میں پہلا عقد جو ہے، پہلا عہد جو ہے وہ ہے حلال اور حرام چیزوں کا. فرمایا وحلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ مانا چوپائے، انعام مانا مویشی. اچھا، اور اللہ کے نظام پہ تم نے غور کیا ہے؟ ہر ادنا کو اعلیٰ کی غذا بنا دیا ہے. یعنی اللہ کے قانون میں غور کرو، نظام میں غور کرو کہ اب دیکھو مٹی ادنا ہے، وہ درختوں کی بھی غذا ہے، پھلوں کی بھی غذا ہے، نباتات کی بھی غذا ہے، ہر چیز اسی سے پیدا ہو رہی ہے، سب کی غذا وہی ہے. مٹی ہی نہ ہو تو پیدا کیا ہوگا؟ آپ گندم کہاں لگائیں گے؟ آپ جو کہاں لگائیں گے؟ آپ درخت کہاں لگائیں گے؟ آپ کھجور کہاں لگائیں گے؟ تو مٹی ادنا تھی اعلیٰ کی، چونکہ اب درخت جو ہے، پھل جو ہے، نباتات جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہیں، لہذا ادنا کو اعلیٰ کی غذا بنا دیا. اچھا، اب نباتات ہیں، اسمار ہیں، اشجار ہیں، وہ مٹی سے اعلیٰ تھے لیکن انسان سے ادنا تھے، انسان کی غذا بنا دیا کہ اب انسان کی غذا جو ہے وہ نباتات بھی ہیں، وہ پھل بھی ہیں، وہ ثمار بھی ہیں، چونکہ وہ انسان سے ادنا ہے. اچھا، انسان چونکہ سب سے اعلیٰ ہے لہذا انسان کو کسی کی غذا نہیں بنایا. انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے، حتیٰ کہ ہم نے اس کو دریاؤں پر بھی اور خشکی پر بھی اور ہر جگہ اس کی حکمرانی قائم کر دی ہے. تو سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء لیے ہیں، انسانوں میں سے رسول لیے ہیں، نہ ملائکہ میں سے لیے ہیں نہ جنات میں سے لیے ہیں، کیونکہ اعلیٰ مخلوق جو ہے اللہ کی تمام مخلوقات میں وہ انسان ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو. انسان نہ بنے تو پھر اس سے گندا جانور بھی دنیا میں کوئی نہیں. اگر انسان ترقی کرے تو اعلیٰ کے ملائکہ سے بھی اونچا ہے، اور گر جائے تو پھر شیطان سے بھی نیچے ہے. اب دیکھیں نا کہ انبیاء انسان ہیں لیکن ملائکہ بھی ان کے دروازے پہ خادم ہیں، ملائکہ بھی ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اور انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ جبریل سے بھی افضل ہے، جبریل بھی ان کا خادم ہے، جبریل بھی ان کے آگے دوڑ رہا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جب آدمی گر جاتا ہے
پھر انسان نہیں رہتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اور اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ کتا کتے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن انسان انسان کو قتل کرتا ہے، سانپ سانپ کو نہیں ڈنگ مارتا، جان درندہ درندے کو نہیں کاٹتا، لیکن انسان انسان کو مار دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل آپ دیکھ نہیں رہے کہ باپ نے بیٹوں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، بعض لوگوں نے نہ جاننے کے باوجود مسجد سے نکلنے والوں کو مار دیا، بعض نے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو مار دیا، پتہ ہی نہیں کیا ان کا جرم کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر جو شکل ہے، سب سے بہتر جو ہیکل ہے وہ انسان کا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مٹی ادنیٰ تھی، اعلیٰ کی غذا بن گئی، درختوں کی اور نباتات کی غذا بن گئی، پھر نباتات سے اور درختوں سے ثمار سے اعلیٰ انسان تھا، وہ انسان کی غذا بن گئی۔ انسان چونکہ سب سے اعلیٰ تھا تو انسان کو کسی کی غذا نہیں بنایا گیا۔ یاد رکھیں یہاں لفظ آتا ہے بہیمہ اور ایک لفظ آیا ہے انعام، اور یہ لفظ ہے بہیمۃ الانعام، اس کو کہتے ہیں اضافہ بیانیہ، اضافت ہے نا بہیمۃ الانعام، جیسے کہتے ہیں صوب الخز، یہ بھی اضافت بیانیہ ہوتی ہے۔ اچھا بہیمہ کہتے ہیں چوپائے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہیمہ کا معنی ہے جن میں عقل نہیں ہوتا، جانور، لیکن یہ بات جو ہے کوئی کبھی نہیں ہے۔ عقل اللہ نے ہر چیز میں دیا، عقل اور ادراک اور شعور جو ہے اللہ نے ہر چیز میں دیا۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ مرغی کے بچے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے، بلی کی آواز سنے تو ماں کے نیچے آگے چھپتے ہیں، تو ان کو عقل ہے نا کہ کہاں چھپنا ہے، اگر ان کو پتہ ہی نہ ہو تو کہاں چھپیں گے۔ اچھا آپ ایسے 10 گائے بھینسیں باندھ دیں اور ان کے بچڑے الگ باندھ دیں، پھر سب کو چھوڑیں، سب اپنی ماں کے پاس جائیں گے۔ اچھا اور اس کی ماں بھی دوسرے کو نہیں آنے دے گی، وہ بھی جانتی ہے نا کہ یہ میرا نہیں ہے، اس کسی اور کا ہے۔ عقل تو ہے، یہ تو نہیں کہ عقل نہیں، عقل تو ہر چیز میں۔ اسی لیے علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ کردہ بہیمہ کا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی چیز نہیں مگر جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہیں کرتی، ہر چیز من شیء، ہر چیز تسبیح کہہ رہے ہیں، ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا، ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کہہ رہی ہے۔ تو پھر عقل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل نہ ہو تو اللہ کی تسبیح کیسے کہتی ہے؟ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تسبیح حالی ہے، تسبیح کالی نہیں۔ بھائی تسبیح حالی تو ہے ہی ہے، اصل تو تسبیح کالی ہے، کیونکہ اللہ فرمانے والا کلا تفقہون تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ سمجھ لیتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، حتی اذا طول وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وادی نمل کے قریب آیا، نمل کہتے ہیں چیونٹی، تو وہ چیونٹی جو تھی وہ ملکت النحل جو تھی وہ اپنی قوم کو کہنے لگی جلدی جلدی بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر گزرے اور تم کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالے۔ اور یہ دیکھیں کیسے چیونٹی کتنی سمجھدار ہے، کتنے مسئلے چیونٹی کو بھی آ گئے، ہمارے حلوائیوں کو نہیں آتے۔ خدا کی شان ہے، اب کیا کرے آدمی، پتہ نہیں حلوے سے کہتے تو ان دماغ ٹھیک ہوتا ہے، ان کا تو خراب ہی ہوتا ہے، ان کا دماغ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔
یا تو شاید گھی بھی بگڑ گئے، ڈالڈے والڈے آ گئے اس لیے خراب ہو جائے۔ دیکھو نا اب کیا کہتی ہے چیونٹی کہ لا یہدمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ چیونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ سلیمان کو علم غیب نہیں ہے، اگر علم غیب ہوگا تو پیغمبر آ کے خود بخود رگڑے گا۔ یعنی اتنا عقیدہ تو چیونٹی کا بھی ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اچھا دوسرا دیکھیں پیغمبر کے دامن کو کیسے بچا رہی ہے کہ پیغمبر آمدن ہمیں نہیں ماریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا نا، ہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کون کس گیا ہے۔ پیغمبر کی عزت و عصمت کی بھی حفاظت کی اور صحیح عقیدہ بھی بیان کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا وتبسم ضاحکا من قولها تو آپ ہنس پڑے، مسکرائے کہ واہ میرا مولا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پہ میرے والدین پہ کی ہے، کہ ہم چیونٹی کی باتیں بھی سمجھ رہے ہیں، ہم ان حشرات الارض کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، میرا مولا ہمیں شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہاں بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو عالم الغیب ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے سمجھنے کی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اب بھی پیغمبر دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے، عباد صالحین میں شامل فرما لے، کہ انبیاء بھی عبد ہوتے ہیں، انبیاء بھی بندے ہوتے ہیں، انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرما دیں کہ ہر چیز کے اندر جو یعنی اب چیونٹی ہے اس کو سمجھ ہے تو بول رہی ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہے نا کہ ہدہد کو بھی سمجھ ہے تو بول رہا ہے نا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالی علی الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہو گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہ آج ہم اس کو عذاب دیں گے یا پھر اس کو ذبح کر ڈالیں، یا تو پھر کوئی ایسا واضح کھلا ہوا عذر بیان کرے کہ اس غیر حاضری کی وجہ کیا ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، ہر کسی کے خیر خواہ بھی تو ہوتے ہیں نا، پھر اندے کی برادری بھی تو تھی نا، انہوں نے بھی جا کے بتایا کہ حضرت سلیمان ناراض ہیں، آپ تیار ہو کے جاؤ، اور نے کہا فکر نہ کرو مجھے جانے دو تم۔ اب پرندہ ومکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین۔ حضرت سلیمان پیغمبر کو کہتا ہے حضرت ناراض نہ ہوں، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، یعنی آپ کو علم غیب نہیں ہے۔ ہدہد کا بھی یہی عقیدہ ہے، پتہ نہیں یہ کوئی پرندوں سے بھی گئی گزری قوم ہے جو کہتے ہیں کہ پیر بھی عالم الغیب ہے اور فقیر بھی عالم الغیب ہے اور مجذوب بھی عالم الغیب ہے اور اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب بھی ایسے ہیں کہ ہر کلی جزی کا علم ہے۔ یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نطفہ جو ہے عورت کے فرج میں قرار پکڑتا ہے تو پیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پیر اچھا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا بدبختوں، نطفہ فرج میں تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو رحم میں ہوتا ہے۔ اتنی جاہل ہونے کے بعد کیسی باتیں کرتے ہیں، خدا ہدایت دے۔ اب اندازہ کرو یعنی پیر اتنا علم رکھتا ہے کہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت دے، جو مر گئے تو اس کا تو حل کوئی نہیں ہے، جو آدمی شرک و کفر میں مر گیا اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اب جو زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ اب دیکھو پرندہ ہے اور سامنے پیغمبر کے سامنے کھڑا ہے، اور پیغمبر بھی کون؟ جو پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے،
اور جو صرف انسانوں پہ نہیں، جس کی حکومت جنات پہ بھی ہے، حشرات پہ بھی ہے، ہر چیز پہ ہے، اس کو کہتا ہے احط تو بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں، یہ تو من سبعین بنبأ یقین، میں ملک سبا سے بڑی پکی خبر لے کے آ رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ہر چیز کو اللہ نے عقل دیا ہے، کسی کو زیادہ ہے کسی کو تھوڑا ہے۔ یہ کہنا کہ بہیمہ کا معنی ہے کہ عقل نہیں ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں۔ بہیمہ کا معنی ہے جس کی بولی تم نہیں سمجھتے ہو، اس کو بہیمہ کہتے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور انعام کا معنی مواشی، اللہ نے ان میں 8 قسمیں ہیں جو سورۃ الانعام میں بیان کر دی ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اللہ نے گائے، بکری اور اسی طرح دمبا، دمبی، بھیڑ، ان چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ یہ تو قرآن میں ہے 8 قسمیں، اور نیل گائے ہے یا ہرن ہے یا اور ان کا ذکر حدیث میں ہے۔ قرآن میں حدیث میں منع کر دیا کہ صرف وہ جانور نہ کھاؤ جو کنچلی والے ہیں، جو جانوروں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، وہ جانور نہ کھاؤ، وہ حرام ہے۔ وہ کینچلی والے جانور جو ہیں، یعنی کل ذی ناب من السبع، جو کینچلی والے ہیں اور جو جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں وہ حرام۔ اب دیکھیں شیر حرام ہے کیونکہ جانور کھاتا، خنزیر جو ہے وہ بھی کینچلی والا ہے۔ باقی اللہ نے جو ہے وہ حلال فرما دی۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ما یتلی علیکم، سب حلال ہے مگر وہ جن کا حکم آگے آئے گا اور آپ پڑھیں گے جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اب پہلا عقد ہمارا کیا ہے؟ حلت و حرمت، جو حلال ہے اس کو استعمال کرو، جو حرام ہے اس کو استعمال نہ کرو۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھو گے انشاءاللہ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا متبادل حلال ہمیں دیا ہے۔ اگر دیکھو خنزیر حرام ہے تو بکرا تو موجود ہے نا، گائے تو موجود ہے نا، بھینس تو موجود ہے نا، حلال موجود ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ حرام ہے تو ہم حلال کہاں سے کھائیں، نہیں، ہر وہ چیز جس کو حرام، اب زنا حرام ہے تو بیوی حلال ہے، تو اللہ نے زنا حرام کیا تو نکاح کو حلال کر دیا، تاکہ انسان کے اندر جو اللہ نے خود ایک خواہش رکھی ہے، ایک فطری تقاضا ہے، ایک جبلی تقاضا ہے، اس کے اندر جو قوت حیوانیہ ہے اس کو کیسے پورا کرے، تو اللہ نے نکاح کی اجازت دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم 4 نکاح بھی کر سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ پہلا عقد ہے زندگی، تو انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ حرم شریف سے ویل چیئر ہم لے گئے، بہرحال واپس رکھ لو، اصولی بات جو ہے یہ حرم کے لیے ہے، یہ وقف حرم ہے، پڑھو نا پیچھے لکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز حرم میں وقف ہے اس کو حرم سے باہر نہ لے جائے۔ آپ حدیبیہ تک لے گئے، بہرحال باہر لے گئے نا، تو استغفار کریں اور واپس رکھ دیں، باقی اس کا بدلہ کس کو دے گا، کون پیسے لے گا تم سے؟ ہماری ایک بوڑھی دادی ہے، پشاور سے ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھی، احرام باندھ لیا، جہاز میں سوار ہو گئی، نیت عمرے کی کر لی، نفل نہیں پڑے کوئی بات نہیں۔ جب عمرہ مکمل ہو گیا، صفا مروہ کے بعد بال نہیں کٹا تو بال فوراً کٹوائیں ورنہ دم پڑ جائے گا۔ 2 رکعت طواف پڑھنے کے بعد جب آپ نے طواف مکمل کر لیا ہے اور صفا مروہ دوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر وللہ الحمد، استلام جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن سنت ہے، سنت کیوں چھوڑ دے؟ آخر سنت کا ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ بھائی گزارش یہ ہے، میں نے حافظے کے لیے وہ دعا جو ہے 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ بتائی، اس کا حل میں نے بتا دیا کہ کتاب سے دیکھ لو، بس بات ختم ہو گئی۔
ہم روز میں دعا آپ کو یاد تو نہیں کرا سکتا. پھر بعض ساتھیوں نے اس کی فوٹو کاپی کر کے بھی ہر کسی کو دینے کی کوشش کی ہے. اب ہر بندے کو تو نہیں دی جا سکتی. چاروں ائمہ نے کس کی تقلید کو منع کیا تھا؟ کسی کی تقلید کو منع نہیں کیا. وہ تو تقلید کا حکم دیتے رہے. منع کیا مطلب؟ کوئی دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ بھائی اللہ کے بندے جب حضور موجود ہیں تو اتباع حضور ہوگی. جہاں سرکار دو عالم نہیں تھے تو صحابہ کی تقلید کی جاتی تھی. جیسے کہ حضرت معاذ ابن جبل جو تھے وہ یمن میں تھے تو ساری دنیا حضرت معاذ ابن جبل کی تقلید کرتی تھی. اور معاذ ابن جبل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حدیث میں چلتے تھے. بھائی بیٹھنا پیچھے بعد میں آتے ہیں اور سب کے گردنیں پھلانگ دیتے. اسی طرح مکہ کے جو مفتی تھے وہ حضرت ابن عباس تھے. مدینہ منورہ کے جو مفتی تھے حضرت زید ابن ثابت تھے. کوفے میں جو مفتی تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. اسی طرح بعد میں ائمہ اربعہ آ گئے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو جیسے عبداللہ بن مسعود جو بات کرتے تھے وہ اپنی نہیں حضور کی کرتے تھے تو ائمہ بھی اپنی بات نہیں کرتے, وہ حضور کی بات کرتے ہیں. صرف ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلے استنباط ہوئے ہیں. میرے بھائی ایسے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑو. ایک بات یاد رکھو کہ تقلید جو ہے وہ مشرکوں کی ناجائز ہے. تقلید جو ہے وہ ان جاہل ماں باپ کی ناجائز ہے. جیسے کافر کہتے تھے انا وجدنا آباءنا, ہم نے باپ دادے کو اسی رستے پہ پایا ہے, ہم بھی ان کے رستے پہ چل رہے ہیں. ان کے باپ دادا مشرک تھے, ان کے باپ دادا ائمہ نہیں تھے, امام نہیں تھے. عقل کی بات کیا کرو, اللہ سے ہدایت مانگو. جتنی نفی ہے وہ ان مشرکین کے بارے میں, اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ, ان کے راستے پہ آپ چلیں. حضور پاک علی ملت ابراہیم ہے. اس لیے عقل کی بات کیا کرے. کافروں کی تقلید, مشرک کی تقلید, جو دین سے ہٹ ان کی تقلید حرام ہے, وہ شرک ہے, وہ کفر ہے. لیکن ایمان والوں کی تقلید وہ تو ہمیں حکم ہے آمنوا کما آمن الناس, ایمان بھی اس طرح لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم. جو حضور کو یا حضور کے صحابہ کی اتباع کو چھوڑ دے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اب لاکھوں صحابہ ہیں لیکن ہر صحابی بات کس کی کرے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہر امام بات کس کی کرے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ. صرف یہ ہے کہ ان کا زمانہ حضور کے قریب تھا اور ان کا تقوی بہت بڑا تھا اور ان کا علم بہت بڑا تھا اور ان کی تمام حدیثوں پہ نظر تھی, ناسخ منسوخ پہ نظر تھی. اس لیے ہم ان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پر اللہ نے ان کو پہنچایا تھا. بہرحال میں نے عمرہ کیا, ٹک لگوائے تو 6 گھنٹے کے بعد کسی نے کہا صدقہ نہیں حضرت, پہلے بال تو کٹواؤ. بال تو کٹوائے نہیں تو صدقہ کس بات کا؟ بال بھی کٹواؤ اور اب دم بھی دو. میری ایک چاچی فوت, اللہ مغفرت فرمائے. بہرحال جو لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, ان کے درجات نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہر مسلمان دعا کیا کرو. پورے عالم اسلام میں دشمن نے ایسا جال بچھایا ہے کہ ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے, ہر جگہ, کوئی ملک نہیں بچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ اپنا غضب اٹھا لیں, اللہ اپنا عذاب اٹھا لیں, اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں. لوگ کہتے ہیں کہ جنوں کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اور قیامت میں جن جو ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. تو چلو کیا ہو گیا, یہاں ہم نہیں دیکھ سکتے تو گزارا ہو رہا ہے نا, وہاں وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے, تمہیں کیا تکلیف ہے, ان کا بھی گزارا ہو جائے گا.
نہ تمہیں ان مسئلوں سے مجھے یہ بتاؤ ملتا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، شیطان تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے اگر وہ اپنی اصلی حالت میں، اگر جن انسان کی حالت میں ہو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کئی جن ہیں جو مدرسوں میں آ کے استادوں کے پاس علماء کے پاس قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان میں علماء بھی ہیں اور جنوں میں صحابی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب ایک آدمی کو حضور نے دور سے دیکھا، آپ نے فرمایا انہ مشیۃ الجن، یہ جو آدمی چل کے آ رہا ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، اس کی چال کا انداز جن والا ہے۔ وہ قریب آیا، سلام کیا، حضور نے فرمایا کون ہو؟ کہا رسول اللہ میں جن ہوں۔ اور میں کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نصیبین سے آیا۔ کیوں آئے ہو؟ نے کہا حضور اسلام لانے کے لیے آیا۔ اور نے کہا حضور میری عمر اتنی لمبی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی تورات سنی تھی اور آج آپ سے قرآن سنوں گا۔ تو جن ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں۔ انڈیا میں بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ خود نہیں کھا سکتے نا بیچارے، اور کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر تو بچے شرارت نہیں کریں گے، ابھی کھانا نہیں ملے گا، بابا بند ہے کھانا، عصر سے مغرب تک نہیں ہوتا، مغرب کے بعد دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندے سب جھوٹ ہے، جب ملے کھا لو، جب بھوک ملے لگے کھا لو، کیا عصر ہے کیا رات ہے کیا دن ہے کیا بات۔ ان لوگوں نے اپنے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زکات کے مہینے میں نقد دیں یا راشن آپ کی مرضی، لیکن رمضان میں دیں گے تو ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یا ایھا الناس میں نے بھی خود نہیں بتایا کہ سورۃ النساء میں یا ایھا الناس ہے اور سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو اس کی مرضی ہے یا ایھا الناس کہے۔ یہ تو شرف ہے نا کہ پہلے کسی کو امت کو خطاب نہیں ہوتا تھا، اب ہو گیا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت ہمیں آمنو کہا جائے، کبھی پورے عالم کو خطاب ہوتا ہے، کبھی صرف مومنین کو خطاب ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ تو خطاب عام بھی ہوتا ہے، خطاب خاص بھی ہوتا ہے۔ بلی کا جھوٹا جائز ہے، ہاں جی جائز ہے، لیکن مکروہ ہے۔ لیکن خیال کیا کرو بعض اوقات بلی اگر چوہا کھائے ہوئے ہو، اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہو تو حرام ہو جائے گا۔ آپ نے ضروری بلی کا جھوٹا پینا ہے؟ تم بندے کا جھوٹا پیا کرو، اس میں شفا ہے۔ بلی کتے کو چھوڑو۔ ہمارے ہاں 3 تاریخ کو چاند نظر آئے تو منحوس سمجھتے ہیں۔ 3 کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ یا پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی، 3 کا کیا مطلب؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آیا کہ 3 کو چاند نظر آئے تو منحوس ہوتا ہے اور 4 کو نظر آئے تو برکت والا ہوتا ہے۔ اور اگر 3 تاریخ کو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ بھی منحوس ہوگا، اٹھا کے پھینک دو۔ کوئی عقل کرو، کیا لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، کہاں سے گھڑے ہیں۔ کسی کو 13 کا عدد منحوس ہے، کسی کا 3 کا عدد منحوس ہے، کسی کا 7 کا عدد برکت والا ہے، سب جھوٹی باتیں۔ حضور پاک جب بھی بات فرماتے 3 دفعہ فرماتے، جب بھی دعا مانگتے 3 دفعہ ایک ہی دعا دہراتے۔ عقد عہد ایک چیز ہے بھائی، عقل جو ہے قدر استعمال ہر چیز میں ہوتی ہے۔ ادراک شو سب سے زیادہ انسان میں، سب سے زیادہ اللہ نے انسان میں عقل رکھی ہے، باقی ہر چیز میں ہے ادراک بھی، حتیٰ کہ پتھروں میں بھی ہے۔ پتھر ظاہر دیکھو، حضور پاک کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ تھا، مکے میں وہ پتھر اب بھی پہچانتا ہوں جو سلم علیہ قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔
تو پتھر کو بھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ حضور گزر رہے ہیں، تو سلام بھی پڑھ رہا ہے. اس کے معنی پتھر کو عقل نہیں ہے تو سلام کیسے پڑھ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، کیونکہ قوم نے الزام لگایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اندرونی بیماری ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ ننگے نہیں نہاتے. وہ لوگ جو تھے مرد ننگے نہاتے تھے. تو اللہ نے حکم دیا، آپ غسل فرما رہے تھے، کپڑے ایک پتھر پہ رکھے اور پتھر جو تھا وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے نکلے، دیکھا وہ پتھر بھاگا رہا ہے، تو آپ بھاگ رہے ہیں 100 بھی حجر 100 بھی حجر 100 بھی حجر. او پتھر کہاں بھاگ رہے ہو؟ پتھر بھاگتے بھاگتے دشمنوں کے آگے آگے کھڑا ہوا. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے آپ کو بری کر دیا کہ جو عیب لگاتے تو دیکھ لو میرے پیغمبر میں کوئی عیب نہیں. تو اس کا پتھر کو پتہ تھا نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں، ہمارے کپڑے تو لے کے کبھی نہیں بھاگا. اگر دو دوستوں نے عمرہ کیا ہے اور دونوں نے عمرے کے اعمال پورے کر لیے ہیں، اب اگر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے. اگر عمرہ کرنے والے بلڈنگ میں آگے بال منڈوائیں بالکل، لیکن حدود حرم میں رہیں، جدہ نہ نکل جائیں، باہر نہ جائیں. اگر ایک آدمی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں، حنفی مسلک میں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، وہ 1 نہیں ہوتی. باقی بہتر یہ ہے کہ یہاں دارالافتاء سے رجوع کریں. تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی بیان ہو جائیں گی جو یہودیوں پہ حرام ہیں. انعام مویشی تو کہہ رہا ہوں، اور کیا بتاؤں. انعام جمع نعم کی، مویشی جانور چوپائے. بہرحال گزارش یہ ہے میری بیٹی کہ اگر آپ کا حمل ضائع ہو گیا اور اس کے بعد خون بند ہو گیا تو آپ پاک ہو گئی. لیکن اگر خون بند نہیں ہوا، وہ آ رہا ہے بار بار، تو آپ پاک نہیں ہیں. آپ 40 دن تک پھر انتظار کریں. اگر خون 100% بند ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ پاک ہیں. آپ نے 6-7 دن کے بعد بند ہوا، غسل کیا، عمرہ کیا، پھر خون آ گیا، اس معنی ہے کہ بند نہیں تھا نا. وہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. اب بھی اگر خون آ رہا ہے تو آپ احتیاط کریں. ہمارے کچھ لوگ ہیں، میرا بھائی کسی آدمی سے، کیونکہ یہاں نکاح پڑھانے کے لیے بھی قانونی اجازت ہوتی ہے، باقاعدہ معزون شرعی ہوتے ہیں جن کو نکاح پڑھانے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ پھر بھی محکمے میں جا کے اجازت لیتے ہیں. اور اگر آپ لوگ محکمے میں نہیں جا سکتے، عمرے پہ آئے ہیں، تو پھر سفارت خانے میں جا کر ان سے آپ جو ہے فارم لیں گے، وہ فارم پر کریں گے، سب کو لکھیں گے، اجازت دیں گے، پھر آپ حرم میں آ کے نکاح پڑھوا سکتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ جو چاہے پڑھ لیں. آپ کے ہاں تو یہی مصیبت ہے نا، جو چاہا کسی کو بٹھا دیا ہو، 2 گواہ بٹھا دیے، نکاح ہو گیا، السلام علیکم. نہ یہ پتا ہے کہ ولی ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ پتا ہے کہ لڑکی کا باپ ہے یا چاچا ہے، کون ہے، کیا پتا ہے کسی کو کوئی. تو اس لیے ایمبیسی والے وہ پاسپورٹ دیکھیں گے، ریکارڈ دیکھیں گے، فارم نکاح کا آپ کو دیں گے، سارا کچھ تکمیل کر کے دے دیں گے، پھر آ کے یہاں نکاح کرا لو. واللہ عالم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. قرض داروں کے قرض ادا فرما.
جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما یا اللہ تمام آنے والوں کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے، اپنے دروازے سے کسی کو نامراد اور خالی نہ فرما یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صبر کرو نا.